نیکسٹ آیا پچھلی آیا کی کنٹینیوٹی ہے۔ اب آیا نمبر 142 کو اللہ نے سٹارٹ کیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ بیوقوف لوگ کہیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا لفظ، مسلمان کا لفظ یا منافقین یا کوئی ایک پرٹیکولر ٹائٹل یوز نہیں کیا۔ اللہ نے یہ مینشن کیا کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو کویشچن کرتے ہیں کہ قبلہ کیوں چینج ہو گیا، وہ بیوقوف ہیں۔ اب اس میں اصل میں پرابلم یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو جو مشرکین تھے یا منافقین تھے یا جو یہودی تھے ان کے لیے تھوڑا سا ریلیف تھا کہ اب مسلمان ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اور جب بعد میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہم واقعی میں انڈر رڈار آ گئے ہیں، اب اللہ نے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ قبلہ اسائن کر دیا ہے، وہ ہمارے قبلے کی طرف نہیں ہیں، تو ہم سے ہمارے جو ایکشنز ہیں اور ہمارے جو ڈائریکشنز ہیں اس کے بارے میں مسٹ کویشچن ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ وسط امت بنایا ہے، بہترین امت اور معتدل امت۔ قبلے کا ذکر کرنے کے بعد امت کا ذکر کرنا جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح قبلہ مسلمانوں کے لیے سینٹر آف تمام جو دین کے ہمارے عقائد ہیں اور جو ہمارے اعمال ہیں ان کا سینٹر ہے۔ ہم حج جو ہے وہ خانہ کعبہ میں کرتے ہیں، ہم نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارا سینٹر بن گیا، ہمارے دین کا سینٹر بن گیا۔ اس طرح جو ہماری امت ہے، امت محمدیہ، یہ تمام امتوں کی اور تمام نیشنز کی اب سینٹر ہوگی۔ سینٹر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل درمیان میں ہیں اور آپ آس پاس اپنے سب طرف دیکھ سکتے ہیں، چیزوں کو وٹنس کر رہے ہیں، ایونٹس دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے، آپ نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء آئے تھے، آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کیا احکام آئے ہیں اور ہمیں کن اعمال کو کرنا ہے اور کن سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سینٹر میں اسی لیے رکھا، آپ کو ہم نے افضل اسی لیے بنایا، بہترین اسی لیے بنایا تاکہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جائیں اور تاکہ پھر آپ لوگوں پر رسول گواہ دیں، آپ علیہ السلام گواہ دیں کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا اور آگے سے ان کے پاس یہ تعلیمات پہنچ چکی تھیں۔ آپ گواہ کیسے بنیں گے جب آپ اسٹڈی ہی نہیں کریں گے، آپ نے قرآن میں تدبر ہی نہیں کیا، آپ نے غور و فکر ہی نہیں کی، آپ نے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی نہیں، آپ کو انبیاء کے احوال، ان کے واقعات، ان کے جو قوم کے احوال تھے آپ نے وہ معلوم کیا ہی نہیں۔ اب اس آیت کو سورہ بقرہ میں مینشن کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سورہ بقرہ کا جو فرسٹ چیپٹر ہے، جو سورہ بقرہ کا فرسٹ پورشن کہنا چاہیے، سیگمنٹ ہے، وہ بنی اسرائیل کے بارے میں۔ بنی اسرائیل جو ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانیت کا آغاز تھا، انسان وہاں سے شروع ہوئے، تو وہ انسانوں میں افضل تھے، اسی لیے جنات کو اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ ایک قوم نے فرشتے جو تھے انہوں نے سجدہ کیا مگر جنات نے انکار کر دیا، جو ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر تمام امتوں میں سے بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بار بار طرح طرح کے انعامات سے نوازا، ان کو بار بار پنش بھی کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تاکہ وہ باز آ جائیں، ان کو افضل بنایا تاکہ اللہ ان کو مثال بنا دے دنیا کے لیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فرشتوں کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے شیطان کا رویہ اختیار کیا اور عصیان اور نافرمانی پر، ڈس اوبیڈینس پر اتر آئے۔ ہم نے اس کے بارے میں پیچھے بہت سارے آیاز اور لیسنز پڑھ لیے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کن کن طریقوں سے اللہ کی اور اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ جب آپ نافرمانی کرتے ہیں تو اس کی پنشمنٹ کیا ملتی ہے کہ آپ سے وہ عہدہ لے کر، وہ رتبہ لے کر، وہ پوزیشن لے کر کسی اور کو دے دی جاتی ہے۔ تو جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمان ہوگی تو اللہ نے ان کا رتبہ اٹھا کر امت محمدیہ کو ہمیں دے دیا۔ اب ہم تمام امتوں کا سینٹر ہیں اور سب پر ہماری سگنیفیکنس ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا اگر ہم واقعہ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھول کر ایک درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں جنت الفردوس سے زمین میں اتار دیا۔ ہم آلریڈی زمین پر ہیں، اور اب اگر ہم بھول سے بھی کوئی غلطی کر لیتے ہیں یا ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں یا ہم کسی بھی گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں تو ہم مزید نیچے چلے جائیں گے، زمین سے نیچے اب کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اب ہمارے پاس کوئی اور چانس نہیں ہے غلطی کا، مسٹیک کا۔ واپس ہم آیا کی طرف آتے ہیں۔ آیا میں بات ہو رہی تھی گواہی دینے کی۔ آپ جب سینٹر میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس تمام چیزوں کو، تمام ایونٹس کو وٹنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی بھی چیز کو وٹنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں بھی اور وہ کام کریں بھی۔
آپ نے قرآن کو پڑھا بھی، آپ نے انبیاء کے بارے میں سنا بھی، اور آپ نے جو احکامات دیے تھے ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا بھی، تب آپ وٹنس ہوں گے۔ آپ نے ایک چیز کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا تو آپ وٹنس بھی نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن جب تمام امتیں لائی جائیں گی اور تمام انبیاء لائے جائیں گے، جیسے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ لے لیں، حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے جی بالکل پہنچا دیا تھا۔ جب ان کی امت سے سوال کیا جائے گا، ان کی امت تو انکار کر دے گی کہ ہمیں تو کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ تو اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا آپ کے پاس کوئی وٹنس ہے جو اس بات کا ثبوت دے؟ ایک نبی سے ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ جو یہ ثبوت دے کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچایا تھا۔ تو وہ ہماری امت کی طرف رخ کریں گے کہ ہاں ان کو معلوم ہے کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ اب اگر اس امت حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں یا قرآن کو کھول کر پڑھا ہی نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو وہ وٹنس کیسے بنیں گے؟ اور پھر بالفرض جسٹ سپوز کہ مسلمز جو وہاں پہ موجود ہیں قیامت کے دن کو نہیں معلوم کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، تب ہمارے اوپر ایک اور وٹنس ہے ہمارے نبی، جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا اور اب ہمیں معلوم ہے۔ اب اس سب میں قصوروار کون ہوا؟ ہم وہ جو وٹنس ہیں۔ جیسے جب آپ علیہ السلام کو تحویل قبلہ کا حکم آیا، وہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف مڑ گئے، چونکہ بیت اللہ ان کا گھر تھا، وہ ان کی ساری لائف جو ہے وہ بیت اللہ میں گزری۔ 50 ایئرس کے بعد اچانک آپ کو ایک آرڈر آ رہا ہے کہ اب آپ نے یو آر نو لانگر ٹرننگ ٹورڈز خانہ کعبہ اور بیت الحرام، یو آر ناؤ ٹرننگ ٹورڈز بیت المقدس اور یروشلم۔ تو آپ علیہ السلام تو چونکہ اللہ کا آرڈر فالو کر رہے تھے، ہی ڈڈ ناٹ کوسچن ہم کہ مجھے یہ آرڈر کیوں دیا گیا، لیکن ان سائڈ وہ بہت ہرٹ تھے اور سیڈ فیل کر رہے تھے کہ ان کا جو اوریجنل جو گھر تھا، اب گھر کیوں تھا ان کے ساتھ، ان کی اٹیچمنٹ کیوں تھی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بیت اللہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنسٹرکشن تھی، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ تو بیسیکلی بیت اللہ شروع سے مسلمانوں میں تھا، اور اس بات کے بارے میں یہود و نصارہ کو معلوم تھا کہ بیت اللہ جو ہے وہ مین اللہ کا گھر ہے اور وہی سینٹر آف دا اٹینشن ہوگا۔ اب بنی اسرائیل کو کیسے معلوم ہوا کہ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے؟ وہ تو مصر سے تھے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی اور وہاں پہ 10 سال تقریباً رہے اور پھر اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر آ گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کا علاقہ ہے وہ عرب میں آتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ ہاف عرب اور ہاف ایجپشن تھی، تو جو ان کی آگے سے اولاد تھی۔ اب قرآن میں اگر ہم آیت دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ شرط رکھی کہ آپ میرے ساتھ 8 سال یا پھر اگر بہتر چاہیں تو 10 سال کام کریں تو میں اپنی بیٹی کی آپ کے ساتھ شادی کر دوں گا، تو قرآن میں وہ ورڈ مینشن ہے کہ انہوں نے مینشن کیا کہ اگر آپ 8 حج یا 10 حج میرے ساتھ کام کریں، حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے، تو دیٹ مینس کہ 8 سال اور 10 سال۔ اب حج تو صرف تاریخ میں بیت اللہ کا ہوتا رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی بیت اللہ بن گیا، انہوں نے دعا مانگی کہ میری جو جنریشنز ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہو جو نبی ہو، لوگوں کو پاک کرنے والا ہو، میری جنریشن پہ رزق کی کمی نہ آئے، یہ جو شہر مکہ ہے اس کو امن کی جگہ بنا دے، اس بیت اللہ کا مقام بلند کر دے تاکہ لوگ یہاں پر آ کے تیری عبادت کر سکیں۔ پھر انہوں نے لوگوں کو حج کی طرف بلایا کہ آؤ رب کی طرف اور حج کی طرف، تو حج تو ہمیشہ سے بیت اللہ کا ہی ہوتا رہا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا آبائی مذہب ہونے کی وجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام ان سائڈ سیڈ تھے کہ ان کو ایک ایسا چینج دے دیا گیا جو ان کی طبیعت کے برخلاف تھا۔ ہمیں بعض دفعہ ایسی رسپانسبلٹیز مل جاتی ہیں جن میں ہم ہیپی نہیں ہوتے، لیکن تھوڑے عرصے بعد وہ تھوڑے عرصے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تھوڑے عرصے بعد اللہ ہمیں جو چیز ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے ٹیسٹ پہ پورا اتر رہے ہیں تو واپس ہمیں اس کی طرف لوٹا دیتا ہے جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے۔ یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور حالانکہ آپ دل میں آپ اداس ہیں، آپ منہ سے کہہ نہیں رہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پیغمبری دی، نبوت دی، تو انہوں نے آگے سے بہت سارے کوشچنس کیے کہ میں بول نہیں سکتا، میرے ساتھ حضرت ہارون کو بھیج دیجیے تاکہ وہ میری حمایت کر لیں۔ میں نے بنی اسرائیل میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے جو مخالف قوم ہے، فرعون کی قوم ہے، اس کے شخص کو قتل کیا ہے، تو
میری اور بنی اسرائیل کی بات نہیں مانی جائے گی. انہوں نے بہت سارے آگے سے آبجیکشنز دیے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے بہت خاموشی سے آرڈر فالو کر لیا، کوئی آبجیکشنز نہیں دیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب چونکہ آپ اپنے ٹیسٹ پہ پورا اتر چکے تو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف لوٹا رہے ہیں، اسی سینٹر کی طرف جس پہ آپ راضی ہیں. تو اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے. اب یہاں پہ فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ کا نیم مینشن ہو رہا ہے ایز مسجد حرام. خانہ کعبہ کا اٹ سیلف پہلے کوئی نام نہیں تھا، لوگ اس کو بیت العتیق اور ڈیفرنٹ ناموں سے پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا یہاں ذکر کر کے، مسجد کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ سجدہ گاہ ہے، سجدے کی جگہ ہے، اور حرام مراد اس لیے کہ حرمت پاکیزہ ہے، اور اس کا اسٹیٹس اب ایگزالٹڈ ہو گیا ہے. تو اب اللہ مینشن کرا ہے کہ اس کا نام اب مسجد حرام ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اب آپ جس جگہ بھی ہوں اپنا سینٹر جو ہے وہ خانہ کعبہ کو ہی بنا لیجئے. دیٹ آلسو مینس کہ اب آپ اپنی لائف میں ایک سینٹر، ایک گول سلیکٹ کر لیں اور اسی کو سینٹر رکھیں. اب آپ جہاں بھی ہوں آپ کے مائنڈ میں ہو کہ میں نے اسی سینٹر کی طرف واپس جانا ہے، میں نے اسی گول کو فالو کرنا ہے. پہلی مین بات تو اس آیت سے ہم نے یہ سیکھی کہ خانہ کعبہ ہمارا سینٹر ہوگا، ہمارے دین کا سینٹر ہے. ہم امت محمدیہ جو ہیں، ہم تمام امتوں کا سینٹر ہیں. پھر ہمیں چینج مینجمنٹ کو سیکھا. اب ہم اس سب سے ہم اپنے ڈیلی لائف کے لیسن کیا سیکھ رہے ہیں کہ وی شوڈ ہیو اے سینٹر ایز اوور گول، اور پھر ہمیں اس کی طرف کام کرنا چاہیے. اگر ہمیں چینج آ بھی جائے تو ہمیں اس کو مینیج کرنے کا طریقہ سکھائے گا، کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. اور اگر لوگ اب آپ پر باتیں کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو اللہ نے قرآن میں کیا مینشن کیا؟ وہ سفہاء، وہ بیوقوف ہیں، تو آپ ان کو اگنور کیجیے. تو بیسیکلی اس آیا کے بعد اللہ نے اب آپ کو ایشورنس دے دی ہے کہ اگر جو آپ نے ڈیسیژن آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی پسند کا نہیں بھی ہے تو ڈونٹ وری، آپ کا اسٹیٹس ایگزالٹڈ ہو جائے گا، آپ ہائیسٹ اسٹینڈرڈس پہ پہنچ جائیں گے. اب آپ کی اوبیڈینس دیکھ کر اللہ آپ کو آپ کی وش دے دے گا، جو بھی آپ چاہ رہے ہیں.